مولانا محمد المعاد الکرم محمد الملک البارد وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں حرافت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ دنیا میں حرافت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ حضور اٹھانا مولا۔ اور شاید کہتے ہیں کہ دکھا دے یا الہی مدینہ وہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی مدینہ وہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ بجھنے لگی چراغ تو ہوا پہ چھوڑ آئے، بجھنے لگی چراغ تو ہوا پہ چھوڑ آئے، تمام مشکل کشا پہ چھوڑ آئے۔ بجھنے لگی چراغ تو ہوا پہ چھوڑ آئے، تمام مشکل کشا پہ چھوڑ آئے۔ گھر سے نکلا تھا میں پڑھ کر آیت الکرسی، گھر کی حفاظت خدا پہ چھوڑ آئے، گھر کی حفاظت خدا پہ چھوڑ آئے۔ اور آگے شاہ فرماتا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، میرے محترم دوستو، سنی سید العقیدہ بھائیو، آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حاتم طائی کا پوتا آپس میں کھیل رہا تھا۔ دونوں کھیلتے کھیلتے آپس میں بات چیت میں ایک گفتگو شروع ہو گئی کہ حاتم طائی کا پوتا کہنے لگا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو خبر ہے میرے دادا جان اتنے بڑے سخی تھے، میرے دادا جان کے پاس اتنی دولتیں تھی کہ میرے دادا جان کے گھر کا جو ہے دروازہ ایک نہیں بلکہ 7 دروازہ بنائے رکھا تھا۔ اگر ایک فقیر ایک دروازے سے مانگنے آتا، اگر وہی فقیر دوسرے دروازے پر بھی جاتا میرے دادا اسے دے دیا کرتے۔ اگر وہی فقیر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور 7ویں دروازے تک بھی جاتا، میرے دادا جان یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں پہلے دروازے پر دیا تھا، دوسرے پر دیا تھا، تم نے پھر لوٹ کر کیوں آیا؟ یہاں تک کہ میرے دادا جان اسے اطلاع دے دیتے کہ وہ خوش ہو کر گھر چلا جاتا۔ حضرت امام حسین وہ کن کے نواسے تھے، وہ کن کے شہزادے تھے، وہ کن کے نور نظر تھے، وہ کن کے لخت جگر تھے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ کے نور نظر، حضرت علی کے شہزادے تھے، حضرت امام حسن کے بھائی تھے۔ حضرات محترم، یہ وہی امام حسین ہے جنہوں نے قرآن کی عظمت کو بچایا ہے، یہی وہ امام حسین ہے جنہوں نے جو ہے قرآن کی عظمت اور اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، میرے امام حسین کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ میرے امام حسین فرماتے ہیں، اے حاتم طائی کے پوتے، تم اپنے دادا جان کی سخاوت کے بارے میں اعلان کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں اپنے نانا جان کی سخاوت کے بارے میں بات سناتا چلوں۔ فرمایا کیا ہے آپ کے نانا جان کی سخاوت کا عالم؟ کہا کہ میرے نانا جان کی بارگاہ میں ابو بکر آئے تو صدیق اعظم بن کر چمک گئے، عمر آئے تو فاروق اعظم بن کر چمک گئے، عثمان آئے تو غنی اور ذوالنورین بن کر چمک گئے، میرے بابا علی آئے تو حضرت کرار شیر خدا فاطمہ کے شوہر بن کر چمک گئے۔ میرے نانا جان کی بارگاہ میں حبش کے رہنے والے حضرت بلال آئے تو حضرت تمام سنیوں کے امام بن گئے۔ میرے نانا جان کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی، جن کی سب سے زیادہ عمر پائی جاتی ہے، 300 سال سے زائد آپ کی عمر ہے، حضرات محترم فارس سے رہنے والے آئے تو وہ صحابی رسول بن گئے۔ حضرت شعیب روم سے آئے تو وہ صحابی رسول اور سنیوں کے دھڑکن بن گئے۔ میرے نانا جان کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ آئے تو ابو ہریرہ بن کر چمک گئے۔ حضرات گرامی، میرے نانا جان کے بارگاہ میں ادنا آیا تو آلہ بن گیا، فقیر آیا تو بادشاہ بن گیا، غنی آیا تو وہ تاجدار بن گیا۔ میرے نانا جان کے بارگاہ میں جو بھی روتا ہوا آیا ہے وہ روتا ہوا گیا نہیں ہے۔
بلکہ ہنستا ہوا گیا ہے. اور میرے نانا جان جو ہے جن کے بارے میں کہہ دے کہ یہ جنتی ہے تو یقیناً وہ جنتی ہے. اور میرے نانا جان جن کی بخشش کے بارے میں دعا کر دے اللہ ان کی دعا کو کبھی ٹالتا نہیں ہے. اور میرے نانا جان کی بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ میرے نانا جان جن سے ایک مرتبہ نواز دے ان کے خاندان آنے والی نسل صبح قیامت تک کبھی غربت کا شکار نہیں ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کے تاجدار فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ یہ وہی بارگاہ ہے جن کی بارگاہ سے کوئی کسی طریقے سے بھی جو ہے مایوس نہیں ہوتا ہے. حضرات گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وہ ایک چیز ادا کر دی جاتی ہے جس چیز کے بارے میں بھی غلام آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں. معزز سامعین کرام ایک مرتبہ جو ہے ایک اعرابی آپ کے بارگاہ میں آتے ہیں, آنے کے بعد عرضہ پیش کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام آج میرے گھر میں فاقہ کشی ہے, کھانے کو ہم لوگ جو ہے ترس گئے ہیں, کئی دن سے ہمارے بچے بھی بھوکے ہیں, ہمارے گھر والے بھی بھوکے ہیں, ہم جو ہے ہمیں اب کچھ عطا کر دیا عطا کر دے تاکہ میں جو گھر جاؤں اور اپنے بال بچوں کو بہترین طریقے سے ان کے جو ہے میں پرورش کروں. حضرات گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, خاموش ہے. صحابہ کرام یہ حیران ہے کہ کیا وجہ ہے, اس سے پہلے کوئی بھی میرے آقا کی بارگاہ میں آتے تو اس طریقے سے میرے آقا خاموش نہ ہوتے, میرے آقا فوراً نواز دیا کرتے تھے. حضرات گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جائیے, صبر کیجیے, انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ذریعہ عطا کر ہی دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہیں, کچھ لمحات کے بعد آنکھوں کو کھولتے ہیں اور ایک صحابی رسول آتے ہیں, ایک ٹکڑا میں جو ہے کچھ کھجور لاتے ہیں اور پھل کو جو ہے لاتے ہیں اور کچھ کھانے کے اناج لاتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اس کو لے لیجیے اور اپنے گھر کو لے جائیے, اپنے بال بچوں کو بہترین طریقے سے کھلائیے. حضرات گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے, عاشق کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ جو مختار ہوتے ہیں وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتے, جن کا نام محمد والی ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا, یہ کسی اور کا ایمان ہوگا, مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا مختار بھی ہے, میرا آقا مالک بھی ہے, میرا آقا خالق بھی ہے, اور میرے آقا جو ہے جسے جو چیز دینا چاہتے ہیں وہ ہر ایک چیز نواز دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہر ایک چیز عطا کی جاتی ہے مگر ہر ایک چیز مل جائے گی, لفظ نہیں ملے گا. اسی لیے تو بڑے لکھے تاجدار فرماتے ہیں کہ وہاں کیا جود و کرم ہے, شہے بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا مانگنے والا تیرا اللہ اکبر کبیرہ. اور آگے فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. معزز سامعین کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر بیان کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے سماعت فرمانے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے. معزز سامعین کرام سماعت فرماتے چلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہے. کتنی سال کی ہے؟ 8 سال کی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کا دل مچل جائے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا, اسی لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا لاجواب ہے, آپ کی جوانی لاجواب ہے, آپ جب بزرگ میں پہنچے آپ کی بزرگی بھی لاجواب ہے, آپ کا ہر ایک لمحہ لاجواب ہے, آپ کا ہر ایک قدم اٹھنے والا لاجواب ہے. حضرات گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا یہ عالم ہے کہ آپ اگر زمین پر قدم رکھتے تو زمین پر آپ کا نشان نہیں پڑتا, مگر وہی قدم جب پتھر پر پڑتے وہ پتھر پر آپ کا نشان پڑ جاتا ہے. معزز سامعین کرام 8 سال کی عمر مبارک ہے. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم
حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت محترم آپ دنیا میں ابھی آئے ہی نہیں، اس سے پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب کیا ہے آپ کی پرورش جو ہے، آپ کی پالن پوشن جو ہے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کرتے ہیں۔ 8 سال کی عمر ہے، حضرت عبد المطلب کے ساتھ آپ ملک شام تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ ملک شام تشریف لے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پادری جو ہے انہوں نے اپنی کتابیں پڑھ رکھا تھا۔ پادری اسے کہا جاتا ہے جیسے ہم مسلمانوں میں عالم دین ہے، حضرات گرامی اسی طریقے سے عیسائیوں میں اس کا گرو ہے، ان کے استاد ہوتے ہیں جسے پادری کہا جاتا ہے۔ اس کے گریا گھر میں جو ہے وہ کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اپنے آبا و اجداد سے سن رکھا تھا، اپنے استادوں سے سن رکھا تھا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں جن کے یہ عالم ہوگا کہ ان کے جو سایہ نہیں ہوگا، وہ جس طریقے سے گزریں گے ان کے اوپر دھوپ کا سایہ ان کے اوپر جو دھوپ نہیں گرے گی، وہ جس طریقے سے بھی چلیں گے، جس طریقے سے بھی چلیں گے بادل کا ٹکڑا ان کے سر کے اوپر سایہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ معزز سامعین کرام، انہوں نے جو ہے کتاب ساری باتیں کتابوں میں پڑھ رکھی تھی۔ اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے ساتھ ملک عرب سے ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ وہ پادری کیا دیکھتے ہیں، اپنی کھڑکی کی جانب سے روز دیکھتے ہیں کہ جو بھی قافلہ آتے ہیں اس قافلہ کے بیچ میں کوئی ایسا نوجوان تو نہیں ہے، کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہو۔ وہ پادری کتاب بھی پڑھتا ہے، اپنے آبا اجداد کی بات کو بھی یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھتا بھی ہے۔ ایک دن اتفاق سے اس کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، ان کی قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ انہوں نے کیا دیکھا، ایک قافلہ ہے، وہ تجارت کرنے کے لیے کچھ لوگ ملک عرب سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بچہ ہے جن کی عمر ابھی 8 سال ہے۔ ان کے سر پر جو ہے بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس پیڑ کے نیچے وہ بیٹھتے ہیں وہ پیڑ ان کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں، جس درخت کے نیچے وہ بیٹھتے ہیں وہ درخت خوشی کے مارے اچھلنے لگتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوم جھوم کر ہوائیں دینے لگتا ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ پادری جو ہے اب کیا کرتے ہیں، وہ پادری اپنی کتاب کو بند کرتے ہیں، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ نکلنے کے بعد جو ہے اس قافلے والے کو روک لیتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے۔ وہ قافلے والے کو روکنے کے بعد اور فرمانے لگتا ہے، وہ پادری ذرا بتاؤ تو صحیح اس قافلے کا جو ہے اس قافلے کا سردار کون ہے، اس قافلے کہاں سے آ رہا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عبد المطلب آگے جا رہے ہیں۔ آپ قد کافی کے اعتبار سے بھی، شکل صورت کے اعتبار سے بھی، نسل کے اعتبار سے بھی، خاندانی اور رئیسی اعتبار سے بھی حضرت عبد المطلب ہر طریقے سے بھی افضل اعلیٰ نظر آ رہے تھے۔ اور کیوں نہ نظر آئے، وہ کن کا دادا، سید الانبیاء کا دادا حضرت عبد المطلب ہے۔ بابا کن کا، حضرت عبداللہ کا، اور جو ہے اور سسر کن کا، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ معزز سامعین کرام، آپ جو ہے باہر نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اس قافلے کا سردار کون ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ چڑھ کے بولیے سبحان اللہ۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ میں سبحان اللہ بلوانے کے عادی نہیں ہوں۔ آپ صرف میرے کہنا یہ ہے کہ آپ گفتگو کو سماعت کیجیے، آپ دل و دماغ کو سنتے چلے۔ حضرات گرامی، یہ سب باتیں کبھی کبھی آپ کو سننے کو ملے گی، ورنہ انشاءاللہ ورنہ آپ ہمیشہ تقریر سنتے رہتے جمعہ کو۔ حضرات گرامی، آپ ملاحظہ فرماتے چلے، وہ پادری جو ہے آپ کو سردار سے عرضہ پیش کرتے ہیں کہ سردار آپ ذرا سائیڈ میں آئیے، آپ ذرا ایک سائیڈ آئیے، آپ سے میری کچھ باتیں ہیں۔ فرمانے لگا اچھا میں سائیڈ میں آتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب سے وہ پادری کہنے لگتے ہیں کہ حضرت میں آپ سے بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ملک عرب سے آئے ہیں۔ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آپ کا نام عبد المطلب ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا ان کا ایک بیٹا ہے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا ان کے ماں کا نام حضرت آمنہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا آپ ملک قریش، کیا آپ خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ حضرت میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ایک نوجوان ایک بچہ آیا ہوا ہے جن کی عمر ابھی 8 سال ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، میں نے اپنے آبا اجداد سے پڑھ رکھا ہے کہ وہ نوجوان جب ملک عرب سے ملک شام آئے گا، جب ملک شام کو تشریف لائیں گے، اگر وہاں کے لوگوں کو پتہ چل جائے، وہاں کے لوگوں
उनके लिए दुश्मन बन जाएंगे, उनकी जान के वो दुश्मन बन जाएंगे, उनके ऊपर हमला कर देंगे, हो सकता है कि उनका जान ले लेंगे। हजरत मैं चाहता ये हूँ कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि यही तो वो खातमुन नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके खाने पीने का, आपके लश्करों के खाने पीने का मैंने इंतजाम कर दिया है, और इंतजाम कर दिया है जो आप खाना खाकर और जो है आप खाना खाकर रात भर मेरे यहाँ आप आराम करके आप सुबह यहाँ से रुखसत हो जाए, मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ। हजरत मोहतरम अब क्या होता है कि तमाम काफिले वालों के लिए खाना, तमाम काफिला वाले जो आपस में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। हजरात गिरामी वो पादरी क्या देखते हैं कि जिसके लिए मैंने खाने का इंतजाम किया, बेहतरीन से बेहतरीन गजा इंतजाम की, वो जो है बच्चा हमें नजर नहीं आ रहा है। हजरात गिरामी सब खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते वो पादरी कहने लगता है, जरा ये तो बताओ सही, क्या आप लोगों के साथ कोई और भी है सफीर जो सफर कर रहे हैं, तो बताओ सही, क्या कोई छूट जो कोई खाना खाने में रह तो नहीं गया है? कि कहने वालों ने कहा कि नहीं, सब तो खाना खा रहे हैं। कहा कि नहीं, मैंने जिनके लिए खाने का इंतजाम किया है, जिनकी खातिर मैंने ये दावत का इंतजाम किया है, वही नजर नहीं आ रहे हैं। एक शख्स से कहने लगा कि हाँ, एक बच्चा है जो उस दरख्त के नीचे बैठे हुए है, वो खाना खाने के लिए नहीं आए। कहा कि अरे वो कोई बच्चा जो है आम सा बच्चा नहीं है, उसको जो या लाया जाए, उन्हीं की बदौलत ये खाने का इंतजाम किया गया है, दावत का इंतजाम किया गया है। हजरत मोहतरम वो आते हैं, आने के बाद खाना खाते हैं, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब तिजारत किए बगैर मुल्क के शाम से आप जो है मुल्क के अरब आते हैं। हजरत गिरामी जिनकी नबूवत का चर्चा बचपन के आलम में हो और नबूवत का ऐलान आप 40 साल बाद अगर करे तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। अब अगर कोई इनकार करे कि नबूवत तो 40 साल के बाद मिली है, इससे पहले तो आप नबी नहीं थे, अरे नादानो, तुम्हें समझने से तुम कासिर हो। नबी के अजमत को समझना तुम्हारे जैसे बस की बात नहीं है। इसीलिए कि अगर किताबों को खंगारा जाए, तुमने नबी का कलमा नहीं बल्कि तुमने अपने गुरु घंटाल का कलमा पढ़ा है। हजरत मोहतरम अगर कभी फिर वक्त मिला तो आपके सामने बहुत सारी बातें की जाएगी। मैंने आपके सामने बयान किया था कि वो अल्लाह तबारक तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कौन है? गौस है, औलिया अल्लाह है, कुतुब है, अब्दाल है, अवताद है, अबरार और अखियार है। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक जितने भी अल्लाह उसके रसूल के मानने वाले और चाहने वाले हैं, जो सच्चे दिल से ईमान रखते हैं, वो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, वो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं और सच्चे गुलाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार है। इन्हीं के दामन से हमें और आपको वाबस्ता होकर रहना है। इन्हीं से हम और आप जब जुड़े रहेंगे, इनके साथ इंशाअल्लाह इनके सदके से हमें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।